حضرت اس کیس میں جو سب سے زیادہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی اور بہت زیادہ ہمیں ٹیز کیا گیا، اور وہ یہ کہ جناب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے کیس شروع ہوا حضرت، تو مدعی تو ملزم کے وکیل نے جب دلائل دینے شروع کیے، ختم ہوئے، تو اس کے بعد حضرت وہ مدعی آ گیا، مدعی کے وکیل صاحب آ گئے، راؤ شاہ تصور صاحب، انہوں نے سلام کیا اور کہا، ان کا تم کون ہو؟ کہ سر میں اس کیس کا جو مدعی ہے حسن معاویہ صاحب، میں اس کی طرف سے حضرت وکیل ہوں۔ تم کس طرح اس کے وکیل ہو سکتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اسلام کے ٹھیکیدار ہو؟ تم اسلام کے مامے لگتے ہو؟ تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، تم کون ہوتے ہو اس کیس کے مدعی بننے میں؟ نے کہا سر اس میں مطلب ہم نے پرچہ درج کروایا۔ تم کون ہوتے ہو پرچہ درج کروانے والے؟ یہ حسن معاویہ بنام سرکار ہے، تو وہ سرکاری وکیل جو ہے وہ بولے گا آپ چپ کر جائیں، دوبارہ بولیں گے تمہارا لائسنس کینسل کر دوں گا۔ حضرت وہ چپ کر گئے۔ سرکاری وکیل سے کہا بولیں، اس نے کہا سر مجھے رات کو پتہ چلا یہ کیس ہے، یہ کیس بہت حساس ہے، مذہبی نوعیت کا ہے، آپ مہربانی تھوڑی سی مہربانی فرما دیں، مجھے صرف ایک دن دے دیں اس پوری فائل کو پڑھنے کے لیے۔ نہیں ہم آپ کو ایک دن نہیں دے سکتے۔ چلیں جی، قادیانی وکیل سے کہا چلیں جی دوبارہ دلائل اپنے شروع کریں۔ حضرت یہ ہے ہمارا استغاثہ جو ہم وہاں پہ ہمیں تو سونا ہی نہیں حضرت، انہوں نے ہمیں تو وہ اسلام کے ٹھیکیدار، اسلام کے مامے کہتا رہا، ہمیں سونا۔ پھر آج ان کا وضاحت آئی ہے کہ میں تمام کیسوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی لیتا ہوں۔ یہ رہنمائی لی ہے کہ آپ نے کس شخص کو سونا ہی نہیں ہے؟ اگر ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص نے میرا دانت توڑ دیا ہے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی وقت تو فیصلہ نہیں صادر فرماتے تھے، فرما کے دوسری پارٹی کو آئے گی تو میں اس سے پوچھوں گا تو تم نے کہیں اس کے دو کان نہ کاٹ دیے ہوں؟ تو سرکار دونوں کو بلاتے تھے، پھر جا کے فیصلہ۔ تو اس نے کیا رہنمائی لی ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے، ان کی تعلیمات سے؟ تو حضرت یہ ہمارے ساتھ عدالت میں ہوا، یہ ہمیں سن لیتا نا بڑی گتھیاں اس کی سلجھ جاتی، یہ جو قانونی نکات کی ہے۔ اور یہ اللہ کی قسم اس فیصلے میں اس کا تعصب، اس کی پتہ نہیں وہ کس بلڈ پریشر میں مبتلا ہے کہ ہمیں اسے سننا بھی گوارا نہیں کیا، ہماری بات ایک لفظ ہمیں سننا گوارا نہیں کیا، اور جو قادیانی وکیل کہتا گیا وہ کرتا گیا۔ اب دیکھیں اس فیصلے میں کیا حاضر، پورا پاکستان ٹویٹر بھرا ہوا ہے، فیس بک بھرا ہوا ہے، واٹس ایپ پہ گروپ چل رہے ہیں۔